بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ جاری کیا ہے۔ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے، ان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا۔ پشاور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ جاری کیا تھا کہ اگر کوئی ملزم ایک مقدمے میں ضمانت پر ہو تو اس کو کسی اور مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا، اور پھر اس میں ساتھ ہی ریلیف دیا گیا تھا اسد کیسر کو، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کو، اور باقی جو قیادت ہے۔ چونکہ جب یہ بات ہوتی ہے ایک مقدمے سے زائد کوئی مقدمہ ہو اور اس میں گرفتاریاں ہوں تو وہ معاملہ پاکستان تحریک انصاف کا ہی ہو سکتا ہے اور تو کسی کے خلاف ہو نہیں سکتا۔ تو انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ آیا تھا، اور اس فیصلے پر اب جو اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس فیصلے کو، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کر دیا۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ 90 روز انتخابات کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، اس کی مختصر تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اعتزاز احسن صاحب کی جانب سے نواز شریف کی واپسی پر جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے اس کو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاہور ہائی کورٹ نے احتجاج کرنے والے اساتذہ کی ریکوری اور نظر بندی کے خلاف دائر درخواستوں پر سپرنٹینڈنٹ جیل کو 5 اساتذہ کو کل پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں گرفتار اساتذہ کی بایابی کے لیے اور نظر بندی کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ جسٹس شکیل احمد نے اللہ رکھا سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی۔ دوران سماعت عدالت نے کہا کہ جس فرض شناسی سے اساتذہ کی نظر بندی کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، اسی طرح فوری ڈی سی کومنٹس فائل کریں۔ عدالت نے ڈپٹی کمشنر لاہور سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت کل تک کے لیے ملتوی کی۔ آج بھی جی پی او چوک لاہور میں اساتذہ کی بہت بڑی ریلی تھی، خواتین اساتذہ بھی تھیں، اور 100 سے زائد اساتذہ کو گرفتار کیا گیا، اور یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا، اور یہ جو سلسلہ ہے یہ ایسے ہی چلتا جا رہا ہے، اور یہ چیزیں ایسے ہی چلتی جا رہی ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر صورت آئین اور قانون کے مطابق اگر اساتذہ کو ان کے حقوق نہیں دیے جائیں گے، اور ایک سینئر صحافی ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پنجاب کی بیوروکریسی نے نگران پنجاب حکومت کو ایسی دلدل میں دھکیل دیا ہے کہ اساتذہ نے کل جو امتحان ہونے جا رہا تھا اور اساتذہ نے ڈیوٹیاں دینی تھی، اساتذہ نے بائیکاٹ کر دیا۔ اساتذہ نے کہا ہم ڈیوٹیاں نہیں دیں گے جب ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، اور چن چن کے کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ حشر ہوا وہی اب پاکستان کے پنجاب کے اساتذہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اب اس میں چونکہ یہی اساتذہ ہیں جن کو بسیں بھر بھر کے یہ جلسوں میں لے کے آتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر میسج جاری ہوتے ہیں کہ جی فلاں ڈویژن کے اساتذہ آئیں گے، اور اساتذہ سرکاری نوکری ان کو جانا پڑتا ہے، باقاعدہ حاضری لگتی ہے۔ یہی اساتذہ ہیں جو ڈیوٹیاں دیتے ہیں، الیکشن ڈیوٹیاں اساتذہ کی ہوتی ہیں۔ تو اساتذہ کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو نگران حکومت ہے، جس کا مائی باپ نواز شریف ہے، زرداری ہے یا پی ڈی ایم ہے، وہ حشر کیا کہہ رہے ہیں، اور ان کو اگر ان کی کہیں نہ کہیں کوئی سمپتیز تھیں نواز شریف یا پی ڈی ایم کے ساتھ، ان کو سمجھ آ گئی ہے، اور اب وہ ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں اور یہ صرف اپنے مفادات کی بات کرتے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب کی جانب سے بڑی تگڑی اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے۔ اعتزاز احسن صاحب کا کہنا تھا کہ اگر نواز شریف کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کیا اسے ایسا ریلیف مل سکتا تھا کہ ایک بندہ مجرم ہے اور مجرم کو آپ نے حفاظت ضمانت دے دی بغیر سرنڈر کیے، مجرم کو تو سرنڈر کیے بغیر آپ اس کی سزا نہیں سسپینڈ کر سکتے، تو حفاظتی ضمانت کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر 4 سال کی مفروری پر آپ کی ضمانت ہو جاتی ہے تو عمران خان کو بھی ریلیف ملنا چاہیے۔ اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ کسی ملزم کو بھی عدالت ملک سے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتی، مگر یہاں ایک مجرم کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دی گئی۔ اب ایک مجرم 24 تاریخ تک جلسے سے خطاب کرے گا۔ اگر نواز شریف کی جگہ کوئی اور ہو تو کیا اسے یہ ریلیف مل سکتا ہے؟ اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ نواز شریف 4 سال باہر رہے، ساری دنیا کو دکھاتے رہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ اگر 4 سال کی مفروری پر آپ کی ضمانت ہو جاتی ہے، اگر لیول پلینگ فیلڈ کرنی ہے تو عمران خان کو بھی پھر ریلیف ملنا چاہیے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف کو آپ نے لیول پلینگ فیلڈ دینی ہے تو عمران خان کو جو اس کا قانون کے مطابق ریلیف بنتا ہے، سائفر مقدمے میں سوموار والے دن سے آپ نے رکھی ہے، سوموار والے دن سے جو آپ نے ضمانت کا فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے، اب تک آپ نے فیصلہ نہیں سنایا، اب تک آپ نے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا، اب تک آپ نے اس کو ملتوی رکھا ہوا ہے۔ تو اعتزاز احسن صاحب کا کہنا ہے کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ نہ دیں، عمران خان کو فیلڈ تو دے دیں،
یہ کیا ظلم ہے کہ آپ فیصلے محفوظ کر کے رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ فیصلے اناؤنس ہی نہیں کرتے اور آپ اس کو ڈیلنگ ٹیکٹس. میں نے آپ کو بتایا جج محمد بشیر صاحب کی ہمشیرہ فوت ہوئی، وہ اگلے دن عدالت پہنچ گئے. عمران خان کے سائفر مقدمے میں ضمانت کی درخواست پر جج صاحب ایک ہفتے کے لیے اہلیہ کی بیماری کی وجہ سے تشریف لے جاتے ہیں اور ایک ہفتے کی چھٹیوں پر چلے جاتے ہیں. اس دن آتے ہیں جس دن عمران خان کی ضمانت نہیں لگی ہوتی اور پھر وہ چھٹیوں پہ تشریف لے جاتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں 90 روز میں انتخابات کروانے کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت ہوئی. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عابد عزیز شیخ نے شہری جو مقصد سلیم کی درخواست پر سماعت کی. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انتخابات کے حوالے سے جتنا جو مایوسی ہائی کورٹس سے ہوئی ہے، لاہور ہائی کورٹ ہو یا پشاور ہائی کورٹ، اس کی وجہ سپریم کورٹ تو ہے ہی ہے، کیونکہ سب سے پہلے 90 دن میں انتخابات کا حکم جسٹس جواد حسن صاحب نے دیا تھا جو لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے. انہوں نے آرڈر کر دیا تھا اور پھر معاملہ گیا تھا ڈویژن بینچ میں، اور اتنے میں عمر عطا بندیال نے اس معاملے کو اٹھا لیا اور وہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا. تو ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ تو اپنے تئیں تو دے دیا تھا. اب چونکہ سپریم کورٹ کا پہلے فیصلہ آ چکا ہے، آج پھر قاضی فیصل صاحب نے اندیا دیا ہے کہ وہ سماعت مقرر کرنے جا رہے ہیں، تو وفاقی حکومت کی جانب سے آج یہی بہانہ کیا گیا. درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا، درخواست گزار نے یہ موقف اختیار کیا کہ جنوری میں انتخابات کروانا آئینی اور عدالتی حکم کی خلاف ورزی ہوگی. جنوری میں انتخابات کروانے سے الیکشن میں 5 سے 6 ماہ کی تاخیر ہو جائے گی. عدالت نے 90 روز میں انتخابات کروانے کا کہا تھا. الیکشن کمیشن نے جنوری میں الیکشن کروانے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. پنجاب میں تو فروری سے نگران حکومت ہے اور آج تک وہ نگران حکومت ہی چلتی جا رہی ہے. الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن سے بددیانتی ظاہر ہوتی ہے. درخواست گزار نے استدعا کی کہ عدالت صدر پاکستان کو جلد انتخابات کروانے کی تاریخ دینے کا حکم دے. عدالت الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد روک کے الیکشن کمیشن کو حکم جاری کرے کہ وہ آئین کے مطابق 90 روز میں انتخابات کروائیں. سرکاری وکیل نے موقف اختیار کیا کہ 90 روز میں الیکشن کروانے کی درخواستیں سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہیں. ہائی کورٹ اس درخواست پر فیصلہ نہیں کر سکتی. الیکشن کمیشن پہلے یہ کہتے تھے کہ سپریم کورٹ میں سرکاری وکلا کہتے ہیں کہ جی ہائی کورٹس کا یہ معاملہ ہے، سپریم کورٹ ڈائریکٹ فیصلہ نہیں کر سکتی. اب ہائی کورٹ میں کہتے ہیں جی کہ یہ سپریم کورٹ اس کے اوپر فیصلہ کر سکتی ہے، چونکہ اب سپریم کورٹ میں قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی سپریم کورٹ ہے. بندیال کی سپریم کورٹ نہیں فیصلہ کر سکتی تھی، قاضی صاحب کی سپریم کورٹ کر سکتی ہے. ہائی کورٹ اس درخواست پر فیصلہ نہیں کر سکتی. الیکشن کمیشن نے اپنا جواب جمع کروا دیا ہے. وفاق نے جواب جمع کروانے کے لیے پھر مہلت طلب کر لی. عدالت نے سماعت ملتوی کر دی. کوئی تاریخ نہیں دی ابھی، اور بعض اوقات تاریخیں بعد میں دی جاتی ہیں، لیکن عدالت نے اس کیس میں جو کیس ہے اس کو ملتوی کر دیا ہے. اور وفاقی حکومت نے جواب دینے کے بجائے یہ پلی لی ہے جی کہ ہمیں ہر صورت یہ دیکھنا ہوگا کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کو کسی بھی صورت میں درخواست گزارنے کا یہ نگران سیٹ اپ تو غیر آئینی ہے، لیکن وفاقی حکومت کہتی ہے یہ آئینی ہے، اور وفاقی حکومت کہتی ہے کہ آپ اس کو چھوڑیں، سپریم کورٹ اس کو دیکھے گی. دوسری جانب سپریم کورٹ میں ضمانت منسوخی کیس میں سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے. جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے بینچ نے، 2 رکنی بینچ تھا. سپریم کورٹ نے کے پی حکومت کی اپیلیں سماعت کے لیے منظور کر لیں اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اسد کیسر، عاقب اللہ اور عطاء اللہ کو بھی نوٹس جاری کر دیا. عدالت عظمیٰ نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کا حکم آئندہ سماعت تک معطل رہے گا. کیس کی سماعت کے دوران سرکاری وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اسد کیسر اور دیگر ملزمان کے خلاف اینٹی کرپشن ثوابی میں مقدمہ درج ہوا. اسد کیسر اور دیگر ملزمان نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے راہداری ضمانت حاصل کی. ملزمان عدالت سے ضمانت لے کے متعلقہ اینٹی کرپشن عدالت میں پیش نہیں ہوئے. ملزمان نے بعد میں ضمانت کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا. سرکاری وکیل نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ نے اسد کیسر اور دیگر کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار کرنے سے روک دیا. پشاور ہائی کورٹ کا حکم فوجداری نظام انصاف کے برعکس ہے. پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے سے پورا نظام انصاف ہی الٹ پلٹ ہو گیا ہے. جو ایک مقدمے کے بعد دوسرے مقدمے میں گرفتاری ہے وہ تو سب قانون کے مطابق ہے، لیکن پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ قانون کے مطابق نہیں ہے اور اس نے پورے قانون کو الٹ پلٹ دیا ہے. یہ کہنا تھا سرکاری وکیل کا. سرکاری وکیل نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ نے اسد کیسر اور دیگر کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار کرنے سے روکا ہے. وکیل خیبر پختونخوا حکومت نے کہا، نگران جو حکومت ہے اس نے کہا کہ عدالت نے کسی بھی مقدمہ میں گرفتار نہ کرنے کا فیصلہ نہیں دے سکتی. قابل تعزیر جرم میں پولیس کو گرفتاری سے نہیں روکا جا سکتا. پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ صوبے بھر کی عدالتوں کو عمل درآمد کے لیے بھجوایا. فیصلہ آئین اور قانون کے خلاف ہے. جسٹس سردار طارق مسعود نے ریمارکس دی کہ ایسی ضمانت کا کیا مطلب ہے؟ چوری کے ملزم کو عدالت ضمانت دے تو باہر جا کے وہ قتل کر دے.
اچھا، اس کا مطلب ہے آپ کسی کو ضمانت کا ختم ہی کر دیں نا، آپ ضمانت کا جو کنسیپٹ ہے اس کو ختم کر دیں حضور والا، کہ اگر آپ چوری کے مقدمے میں سپریم کورٹ سے جا کے ضمانت ہوتی ہے تو کیا اب آپ اسے گارنٹی لیں گے بھئی آپ نے چوری کے مقدمے میں ہم آپ کو ضمانت دے رہے ہیں، باہر جا کے قتل نہ کرنا، باہر جا کے یہ نہ کرنا؟ ہر مقدمے، ہر کیس کا اپنا وہ ہے۔ اب جب سیاسی بنیادوں پر ایک بندے کے خلاف 10 20 مقدمات بنائے جاتے ہیں، ایک مقدمے میں ضمانت ہوتی ہے، جو پرویز الہی کے ساتھ حشر ہوا ہمارے ہائی کورٹ کے فیصلوں کا، اس کے اوپر ہی کچھ ایکشن لے لیتے، اپنی عدالتوں کے فیصلوں کی بے توقیری اور توہین پر ہی کوئی ایکشن لے لیتے، بجائے اس کے کہ اور آپ ایک بار تو پوچھ لیتے کہ یہ کس قانون کے تحت آپ ادھر سے ملزم رہا ہوتا ہے، ایک 3 MPO ختم ہوتا ہے، دوسرا 3 MPO جاری ہو جاتا ہے، ایک 3 MPO ختم ہوتا ہے، تیسرا 3 MPO جاری ہو جاتا ہے، تو یہ تماشا کیا لگا ہوا ہے؟ کوئی چکر ہی نہیں ہے، کیونکہ عدالت کا یہ سوال ہی نہیں تھا۔ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے کہا کہ ایسی ضمانت کا کیا مطلب ہے؟ چوری کے ملزم کو عدالت ضمانت دے تو باہر جا کے وہ قتل کر دے، ملزم چوری کے مقدمے میں ضمانت پر ہے تو کیا قتل کے بعد پولیس اسے گرفتار نہ کرے؟ سپریم کورٹ نے کہا کہ قابل دست اندازی جرم میں پولیس کو گرفتاری کا مکمل اختیار ہے۔ عدالت پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دے۔ سپریم کورٹ نے ضمانت پر موجود ملزمان کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا پشاور ہائی کورٹ کا جو سرکولر تھا، وہ جو سرکولر جاری کیا گیا تھا ہمارے نئے چیف جسٹس کی جانب سے، اس کو معطل کرتے ہوئے عدالت نے اسد کیسر کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو باقی لوگ ہیں ان کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اور اس میں اب پاکستان تحریک انصاف کے اسد کیسر کے علاوہ رنگزیب احمد ہیں، عاقب اللہ ہیں اور عطاء اللہ ہیں، ان تینوں کو بھی نوٹس جاری کر دیا۔ یہ ٹوٹل 4 لوگ تھے جن کی عبوری ضمانتوں کو بھی چیلنج کیا تھا اور اس نوٹیفیکیشن کو بھی چیلنج کیا تھا۔ اب کینسلیشن آف بیل میں ایک ہے کینسلیشن آف بیل، اور اس کے ساتھ انہوں نے وہ نوٹیفیکیشن بھی اسلام آباد سپریم کورٹ پشاور ہائی کورٹ کا چیلنج کر دیا، اور عدالت نے یہ دیکھا بھی نہیں کہ یہ اپیل ہے، اپیل میں نوٹیفیکیشن کیسے کالعدم ہو جاتا ہے بغیر دوسرے فریق کو سنے، اور پہلی تاریخ پر ہی نوٹیفیکیشن معطل کر دیا جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے، چونکہ اس کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف مل گیا تھا اور ان کے گھروں میں آئے روز چھاپے کم ہو گئے تھے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔